جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید صبح بخیر، اور بات کریں گے گولڈ پرائزز کی۔ عالمی مارکیٹ میں مقامی جو مارکیٹ ہے اور عالمی مارکیٹس میں سونے اور چاندی کی جو پرائزز ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے پچھلے کئی مہینوں سے یہ اسی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ گولڈ مارکیٹ کے اثرات براہ راست پاکستان کے مقامی صرافہ مارکیٹ پر بھی نظر آ رہے ہیں، اور جہاں پر سونے کی فی تولہ جو قیمت ہے ایک دن میں ہزاروں روپے کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق جو 24 کرات سونا ہے وہ 4,62,000 روپے سے تجاوز کر گیا، جبکہ چاندی کی قیمتیں بھی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ اور اب جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ چاندی میں بھی انویسٹ کر سکتا ہے، لیکن آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ آئے ہیں تو بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ایسے میں جب گولڈ کی پرائزز جو ہے اس طرح بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ارشد صاحب، چیئرمین آف دی آل پاکستان جیولرز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن، ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم ارشد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ صبح بخیر سب سے پہلے تو۔ صبح بخیر، آپ کو بھی بہت بہت اور بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے مدعو کیا، اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اچھا ہی سجیسٹ کر کے جائیں گے۔ صحیح، یہ بتائیے ارشد صاحب، عالمی مارکیٹ کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں، کون سے ایسے عوامل ہیں، کون سے فیکٹرز ہیں جو سونے کی قیمت کو ریکارڈ جو سطح ہے اس تک لے گئے ہیں، اور معاملہ کہاں پہ آپ کو رکتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو دنیا کا اعتماد جو ہے ڈالر پہ سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ڈالر اپنی قدر کھوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کی گراوٹ آ رہی ہے بہت زیادہ۔ جی، دوسرا آپشن یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ خریداری کر رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی نومبر 2025 میں 961 ملین ڈالر کا رشیا سے معاہدہ ہوا ہے۔ اب لازمی بات ہے وہ بھی گولڈ دینا ہے نا انہوں نے۔ 961 ملین ڈالرز مینس یہ کہ ایک بہت بڑا معاہدہ ہے، اور اگر ہم میٹل کے حوالے سے دیکھیں تو نومبر کا جو یہ 961 ملین گولڈ خریدنے کا چائنا کا معاہدہ ہے، یہ تاریخی معاہدہ ہوا ہے۔ جی، اسی طرح دوسرے ممالک بھی گولڈ جو ہے وہ اس کے اندر اپنے ایسٹ کنورٹ کر رہے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہانگ کانگ کے اندر ایک ٹریڈ سمجھ لیں کمیونٹی ٹریڈنگ کا جو ہے ایک آفس بننے جا رہا ہے، جی، جس کی رسائی پوری عالمی مارکیٹ تک ہوگی۔ تو ایک ریزن یہ بھی ہے، اس وجہ سے گولڈ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی جو ہے مزید اضافہ متوقع ہے، کیونکہ ہم دیکھیں اگر 2 دن کے اندر دیکھیں تو $140 کا اضافہ سونے کی قیمتوں میں ہوا، جو بہت بڑا اضافہ ہے، یہ تو بہت بڑا اضافہ ہے۔ اچھا، اس کا جو اثر پڑے گا نا وہ ہمارے جیسے جو کنٹریز ہیں، پاکستان اور ہمارے پڑوسی ممالک، وہاں پر اس سے متاثر ہوگا مینوفیکچررز، اس سے متاثر ہوگا ایکسپورٹرز، اس سے متاثر ہوگا جیولرز، کیونکہ اب ہماری عوام میں طاقت نہیں ہے گولڈ خریدنے کی۔ 40,000 روپے 24 کیرٹ جو ہے وہ 1 گرام پہ پہنچ گیا، 21 کیرٹ جو ہے 38,000 پر گرام پہ پہنچ گیا۔ تو مطلب اب بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو آگے اسٹرگل کرنا، اس بزنس کو جیولری کے۔ تو آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا کہ آپ کے چینل پہ بیٹھ کر ہم نے بڑی ڈسکشن کی ایکسپورٹ کھولنے کے حوالے سے، الحمدللہ ہم اس میں کامیاب رہے، گورنمنٹ نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی، تو آپ کا بہت شکریہ۔ تو بات وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ اس وقت سلور جو ہے وہ گولڈ جیولری کی جگہ لینے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں رجحان وہیں آ رہا ہے، لازمی بات ہے اپر کلاس بھی ہے یا مڈل کلاس بھی ہے، ایک چیز جب لگژریز میں آ جاتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو خریدنا، اور پرچیزنگ پاور نہیں ہوتا لوگوں کا۔ تو میں سمجھتا ہوں آنے والا جو وقت ہے وہ سلور جیولری کا ہے، کیونکہ اگر ہم زیادہ نہیں 13-14 سال پیچھے چلے جائیں تو پاکستان کے اندر سونا جو ہے 2008 میں 7,000 روپے 7,500 روپے تولہ تھا، جو آج سلور کا ریٹ ہے۔ جو ابھی آپ نے تھوڑے سے پہلے سلور کا بھی پرائز بتائی تھی 37,700 پر تولہ تھا، آج 7,200 سے تجاوز کر گیا۔ اس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سلور میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا جو آپ کا جو یہ مڈل کلاس ہے نا اس کی تو ضرورت ہے نا، اور وہ بھی کس وقت ضرورت ہوتی ہے جب ان کے فیملی میں کوئی شادی ہے، کوئی بچی کی شادی کریں، اس وقت ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ ضرورت بھی اب پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ مجھے یہ بتائیے ارشد صاحب، کیا پاکستان میں جو سونے کی قیمتیں ہیں صرف عالمی مارکیٹ کی وجہ سے بڑھی ہیں یا پھر مقامی بھی کوئی عوامل آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، مقامی کوئی عوامل نہیں ہے، الحمدللہ ہماری گورنمنٹ بڑے مستحکم ہے، مضبوط ہے، معاشی طور پہ بھی ہم سب
بہت سیٹل ہے الحمدللہ. بات یہ کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ کا دباؤ پڑتا ہے تو لازم بات ہے ریٹ تو اسی سے کنورٹ ہوگا. ایک وقت کے اندر اگر یہ $4400 ہوتی اور جب یہ چیزیں بہتر نہیں تھیں, جو معاملات بہتر نہیں تھے, اگر اس وقت میں $4400 ہوتی تو 6 لاکھ روپے سے بھی تجاوز کر جاتی قیمتیں پاکستان کے اندر. تو یعنی آپ کا کہنا ہے کہ الحمدللہ ہمارے کنٹرول میں ہے, جو ہیں اس پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. کنٹرول میں ہے قیمتیں, اور زیادہ فرق نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور پاکستان کے ریٹوں کے اندر. ورنہ ایک ٹائم میں بہت زیادہ اپ ڈاؤن ہوتا تھا, 10-20 ہزار روپے تولہ اوپر یا نیچے ہوتا تھا. ٹھیک ہے ارشد صاحب, آپ یہاں پہ کیا مشورہ دیں گے ان لوگوں کو, خاص طور سے وہ جو کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہ شادی سیزن چل رہا ہے, خریداری گولڈ کی جو ہے ضروری بھی ہوتی ہے, ضرورت کے تحت تو کرنی پڑتی ہے, تو ایسے میں کیا ابھی اپنے آپ کو جو ہے جو خریداری کرنا چاہ رہے ہیں اور ابھی فیوچر میں آگے چل کے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں انہوں نے, تو کیا وہ ابھی ہولڈ کر لیں, ابھی نہ خریداری کریں؟ کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے ایسے چانسز کے پرائزز جو ہیں تھوڑی ڈاؤن ہوں گی؟ دیکھیں ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. اگر ہم 70 سال کی ہسٹری دیکھیں تو سونا کبھی کم نہیں ہوا, ہمیشہ بڑھا ہی ہے. جی, سونے کا سفر پاکستان کے اندر 60 روپے تولہ سے شروع ہوا اور آج ہم 4,60,000 پہ کھڑے ہوئے. یہ زیادہ پرانی بات نہیں, 50 سال لے لیں, 50-60 سال کا دورانیہ ہوگا. تو سونے کی ایک ہسٹری اور بھی اپنا ریکارڈ خود توڑتا ہے. تو بہتر آپشن یہی ہے کہ جس کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں اور جو ہولڈنگ پاور رکھتا ہے وہ ضروری اس میں انویسٹ کرے, اور اپنے بچوں کے بہتر فیوچر کے لیے کچھ نہ کچھ سلور اور گولڈ جو ہے وہ اپنے پاس لے کر رکھے. آنے والے وقتوں میں اس کے لیے ایک بڑا ایسٹ ثابت ہوگا انشاءاللہ. بڑے جو بڑا انویسٹر ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو چلیں آپ نے ان لوگوں کے لیے کہا کہ جو بچوں کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اگر انویسٹر خاص طور سے انویسٹ کرنا چاہتا ہے گولڈ میں تو اس کے لیے کیا یہ بیسٹ ٹائم ہے؟ دیکھیں انویسٹر کے لیے بھی میں کہوں گا کہ اس میں ہولڈنگ پاور جتنا ہوگا, جس انویسٹر کا جتنا بڑا ہولڈنگ پاور ہوگا. اچھا ارشد صاحب, اکثر آپ ذکر کرتے ہیں ہولڈنگ پاور کی, تو ہولڈنگ پاور کس اس لحاظ سے کہ کتنا ہے؟ فار ایگزامپل میں نے آج جو ہے 10 تولے سونا خرید لیا, اب مجھے نیڈ نہیں ہے, تو اس کے اندر جیسے میں نے 46 لاکھ کا 1 گولڈ بار خریدا آج ٹوڈے, ٹھیک ہے, 46 لاکھ کا. اب 2 ڈے بعد مجھے نیڈ پڑ جاتی ہے گولڈ سیل کرنے کی, اور سونا ہو گیا 44, تو 2 لاکھ لاسز ایک پیس کے اوپر. تو اگر ہولڈنگ پاور ہمارے پاس ہوگا ہم اس کو روک سکیں گے. ہمارا ریٹ دوبارہ اگین آئے گا ضرور, مہینے میں آئے, 15 دن میں آئے, 20 دن میں آئے, 2 مہینے میں آئے, مطلب 2-3 مہینے کا ہولڈنگ پاور رکھ کر آپ اس بزنس میں آئیں اور اس میں انویسٹ کریں. تو ایسی صورت میں جب یہ آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں قیمتیں 2 دن میں ابھی $140 ہم نے خود ابھی اس کا ذکر کیا بڑھ گئیں, اور یہ حیران کن بات ہے کہ اس طرح سے پرائزز بڑھنا, حکومت یا اسٹیٹ بینک کی کوئی پالیسی سونے کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے, خاص طور سے ان کے لیے جو کہ گولڈ کا کاروبار کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ پاکستان کا سسٹم ہے کہ جو گولڈ ریٹ بنتا ہے وہ کنورٹ ہی ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے, تو اس میں کیا پالیسی, میں نے سستا نہیں بیچ سکتے, مہنگا نہیں بیچ سکتے, جو ریٹ بنتا ہے اسی ریٹ پر کام کرنا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بینکنگ کی پالیسی ہوتی ہے. بات یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا دباؤ بہت ہے. اب $100 کا بڑھنا مذاق نہیں ہے. $100 پر اونس کا مطلب ہو گیا تقریباً 31 گرام کے قریب, 31.11 اونس ہوتا ہے گرام میں. تو اس پہ $100 بڑھ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن اس حساب سے پاکستان کے اندر قیمتیں جو ہے مستحکم ہیں آج بھی, کیونکہ کنٹرول میں ہیں ہر سب چیزیں. اور اگر یہی ابھی میں آپ کے پروگرام سے پہلے جو وزٹ کر رہا تھا سائٹ کے اوپر, تو آج بھی مزید جو ہے $50 کا اضافہ دیکھ رہے ہیں ہم. ابھی جو مارکیٹ چل رہی ہے $487 پر اونس ہو گئی ہے. تو کل اور آج کے اندر جو ہے تقریباً سمجھ لیں $50-60 کا اضافہ آج کی تاریخ میں ہو گیا ہے. اب جو نیا ریٹ بنے گا وہ شام میں سامنے آئے گا کیا ریٹ بنتا ہے. بالکل شام میں یہ پرائزز آتی ہیں. یہ بتائیے ارشد صاحب, یہ جو جیمز اینڈ جیولرز کا کاروبار کرتے ہیں اور آپ تو چیئرمین ہیں ایسوسی ایشن کے, آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے, کس طرح آپ لوگوں کا بزنس چل رہا ہے, کیا اسٹیبل ہے یا اس میں آپ جب پرائزز بڑھتی ہیں تو مسئلے مسائل آتے ہیں؟ دیکھیے پہلے ہمارے پاس ایک طبقہ ہوتا تھا جو جیولری کے لیے آتا تھا. ہمارے پاس جیولری پرچیز کرنے والے کسٹمرز تھے, شادی بیاہ کے کسٹمرز تھے, ہاؤس وائفس تھیں, کیونکہ جو ایک فیملی خاندانی سلسلہ چلا تھا. آج وہ کسٹمر جو ہے 20% رہ گئے ہیں.
اب آ گئے انویسٹر، جیسے آپ ہیں، آپ نے 20 تولے چاندی لے لی، رکھ دی، اب وہ آپ سیل کر رہی ہیں، 100-200 روپے بڑھتا ہے، آپ بیچ دیتی ہیں، 100-200 کم ہوتے ہیں، آپ لے لیتی ہیں. مطلب اس ٹائپ سے جو ہے کاروبار جو ہے وہ سلولی ہم اس کو پش کر رہے ہیں بس. اچھا ایک چیز اور بات ضرور پوچھوں گی آپ سے کہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے یا بلیک مارکیٹ جسے کہتے ہیں، اس کا کیا سونے کی قیمتوں پہ اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو ایسے کوئی حالات نہیں کیونکہ سیم ریٹ ہے. یہ چیزیں جب ہوتی ہیں کہ جب فرق ہو. اب ایک چیز یہاں اگر 50,000 کے اسمگلنگ ہو کر آ رہی ہے تو 60,000 کی پڑ رہی، تو کیا کرنا ہے اسمگلنگ کر کے؟ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ریٹ بالکل ایکوریٹ برابر ہے. ٹھیک ہے.